اچھا تو میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ شیئرز کے کاروبار میں جو پیسے لگائے ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیئرز کا جو مسئلہ ہے وہ دو طریقے سے ہے. شیئر پرچیز ہم نے جو کیا ہے اس میں ہماری دو انٹینشنز ہو سکتی ہیں, دو میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. بعض اوقات لوگ شیئر اس وجہ سے خریدتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کو اپنے پاس ریٹین کرنا ہے اور اس پہ جو ڈویڈنٹ آئے گا وہ ہم نے صرف لیتے رہنا ہے, اس سے استفادہ کرنا ہے. تو اگر صرف اور صرف ہم اس کمپنی کے اندر ملکیت لے کر بیٹھ گئے ہیں شیئر کی صورت میں اور اس کا ڈویڈنٹ جو آ رہا ہے بس وہ ہم لے رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں, تو وہ ڈویڈنٹ کے جو پیسے ہیں وہ ہمارے زکوٰۃ کے مال میں شامل ہوں گے. اگر وہ ڈویڈنٹ اتنا ہے کہ اسی سے وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے تو پھر وہی اسی سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا 1 سال گزرنے کی شرط پر, ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلے سے اس کے پاس کوئی نصاب چل رہا ہے, وہ پیسے اس میں بیچ میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ ڈویڈنٹ پر اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ تو ہو گیا ڈویڈنٹ انکم کا مسئلہ. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے, انٹینشن ہو سکتی ہے کہ ہم نے شیئر ٹریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے, شیئر بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اچھے پیسے ملیں گے بیچ دیں گے, تو پھر وہ مال تجارت بن جائے گا اور اس صورت میں وہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اچھا تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ پلاٹ لیا ہوا ہے یا کوئی گھر وغیرہ لیا ہوا ہے لیکن اس وقت وہ خالی ہے, کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں خالی ہونا یا اس میں رہائش پذیر ہونا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہماری بیچنے کی نیت ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ بطور مال تجارت رکھا ہوا ہے چاہے وہ خالی ہے, جی ارادہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بیچنے کے لیے خریدا ہے, ہمارے خریدتے وقت انٹینشن تھی بیچنے کی, تو پھر تو جو ہے وہ مال تجارت بن جائے گا اور کرنٹ مارکیٹ ویلیو پر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. بیچنے کی نیت نہیں, کرائے کی نیت؟ بیچنے کی نیت اگر نہیں ہے, رہائش اختیار کرنے کی نیت ہے یا مستقبل میں کبھی ہمارے کام آئے گا, بیچنے کی نیت بہرحال نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا کرائے کا جو مسئلہ ہے کہ کرائے پر ہمیں اس کو دے دینا ہے کسی کو, تو پھر اس یونٹ پرائس کے اوپر ہماری زکوٰۃ نہیں ہوگی, گھر کی ویلیو کے اوپر, قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, آنے والی کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا تو میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ پلاٹس کی بکنگ جاری تھی لیکن ابھی آپ کو ملکیت نہیں دی گئی, تو کیا اس پر بھی پھر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جب تک ملکیت نہیں آئی تو تب تک پھر زکوٰۃ کا کیا؟ اچھا مالک ہونا, جیسے آپ نے بتایا مالک ہونا. اچھا تو یہاں پر نیکسٹ کوشچن ہے کہ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کرائے پر دیے گئے مکان میں وہی کہ جو اس کا کرایہ آ رہا ہے, کرایہ صرف زکوٰۃ میں شامل ہوگا. اگر کرایہ اتنا بنتا ہے کہ اسی سے مالک نصاب ہو جاتا ہے تو پھر 1 سال گزرنے کی شرط پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا. لیکن اگر وہ اس سے مالک نصاب نہیں ہوتا, پرانا پہلے سے کوئی نصاب چل رہا ہے, وہ اس میں آ کے شامل ہو جائے گا. اچھا تو نیکسٹ کوشچن اسی طرح ہے کہ پلاٹ خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی, سیل کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں پھر نیت بن گئی کہ ہاں یار میں اس کو سیل کروں گا, تو پھر اب زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب وہ اس کو بیچ دے گا, جب وہ اسے ایکچولی بیچ دے گا اور بیچنے کے بعد پھر وہ جو رقم ہوگی وہ زکاتیبل ہوگی, وہ زکوٰۃ میں شامل ہوگی. اچھا تو نیکسٹ کوشچن میرا ہے کہ اسٹیٹ یا پراپرٹی ایجنٹس جو ہوتے ہیں یہ پلاٹ یا گاڑی وغیرہ کی خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں, تو ان کے وہ پلاٹ یا گاڑی جس کے وہ مالک ہیں اس پر زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ جو لوگ پلاٹس خریدتے بیچتے ہیں جو بیچنے کے لیے ان کے پاس رکھے ہیں, ان کے لیے وہ مال تجارت ہے. یا جو لوگ گاڑیاں بیچ رہے ہیں ان کے لیے وہ مال تجارت ہے. تو جو چیزیں ان کی ملکیت میں ہیں, بیچنے کے لیے انہوں نے خریدی ہیں, ان کا مال تجارت ہے, تو کرنٹ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. 1 سال گزرنے کی شرط لازمی؟ جی 1 سال گزرنے کی شرط کے ساتھ 2.5%. اچھا سر ایک اور یہاں پہ نیکسٹ کوشچن ہے, میں کسی کو قرض دے رکھا ہے تو کیا پھر اس رقم پہ بھی جو قرض دیا ہوا اس پر بھی کیا زکوٰۃ دینی ہوگی, اور اگر دینی ہوگی تو پھر کس طرح سے دیں گے؟ دیکھیں کسی کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. آسان سی بات یہ ہے کہ عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہم نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ ہمیں مل ہی جانا ہوتا ہے. تو پھر ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایکچولی وہ ہمیں ریکور ہو جائے گا, ریسیو ہو جائے گا, تو تب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اس صورت میں اگر وہ 2-3 سال لیٹ ہمیں ملا ہے, پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ہم اس کی نکال رہے ہوں گے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کی زکوٰۃ دی جاتی رہے. ہم نے کسی کو قرض دیا ہے, ہمیں مل ہی جانا ہے واپس, 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کسی کو ہم نے پیسے دیے تھے وہ واپس مل جانے. ہر سال اس کی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی ادا ہم کرتے رہیں جتنی اس کی بنتی جاتی ہے, ورنہ جب وہ ملے گا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتی ہے, وہ ایک دم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے کہ کسی شخص کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے اس کے پاس, لیکن اس کے اوپر کوئی قرض بھی چڑھا ہوا ہے, تو پھر اب جیسے کہ اس نے لوگ گھر کے لیے لون لے رکھا ہے یا گاڑی لے رکھی کس کو بھی, اس کی جو قسطیں ہیں وہ دے رہا ہے, تو اب وہ شخص یہ کہتا ہے بھائی میں زکوٰۃ کیوں دوں, میرے پر تو قرض ہے, یا میں نے اس طرح سے انسٹالمنٹس پہ یہ چیز لے رکھی ہے یا وہ چیز لے رکھی ہے.
ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا وہ زکوٰۃ پھر دے گا یا نہیں دے گا؟ دیکھیے قرض کا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب بھی ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے، تو اس کے سلسلے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر ڈیٹ برڈن اتنا ہے، قرض کا بوجھ اس کے اوپر اتنا ہے کہ اگر وہ اس قرض کو اپنے مال میں سے منہا کرتا ہے، نکالتا ہے، تو وہ مالک نصاب ہی نہیں رہتا۔ صحیح۔ تو پھر یہ والا قرض مانع زکوٰۃ ہوگا، تب تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اور پھر یہ قرض اس کو ادا بھی کرنا ہے فوراً۔ ایسا نہیں کہ اس کو قرض خواہ نے مہلت دے رکھی ہو کہ جب آپ کو سہولت ہو آپ دے دیجیے گا، یا اس کو بولا ہے 5 سال میں آپ ادا کر دیجیے گا، اور پھر وہ پورے 5 سال یہی کہتا رہے کہ میرے اوپر تو قرض ہے، میرے اوپر قرض ہے، اور وہ 1 سال کی زکوٰۃ بھی نہ دے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات جو ہمارے لانگ ٹرم ڈیٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ گاڑی لی ہوئی ہے اس کی انسٹالمنٹس میں دے رہا ہے، یا وہ جو ہے گھر اس نے لیا ہوا ہے اس کی انسٹالمنٹس دے رہا ہے، تو یہ چونکہ انسٹالمنٹس کی صورت میں جا رہا ہوتا ہے، نہ تو اس کو گاڑی جس نے قسطوں پہ دی ہے یا گھر جس نے قسطوں پہ دیا ہے، جو بھی ادارہ ہے یا کوئی شخص ہے، وہ نہ ہی اس سے فوراً مطالبہ کرتا ہے اور نہ ہی یہ اس کو فوراً دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو دونوں کے درمیان یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ اتنے تھوڑے تھوڑے میں دیتا جاؤں گا، وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے تھوڑے تھوڑے میں لیتا جاؤں گا۔ اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ والا جو قرض ہے وہ یہ کہے کہ میرے اوپر تو اتنا قرض کا بوجھ ہے، میں سارا ایک دم ہی جو ہے وہ اس میں سے مائنس کر دوں تو میں مالک نصاب نہ رہوں، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایسا اس طرح جو بی سی اور جو کمیٹی وغیرہ ڈلتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے زکوٰۃ کا؟ اس کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے پیسے ہم نے بی سی کے جمع کروا دیے ہیں، وہ چونکہ ہمارے پیسے ہیں، ہماری ملک ہیں، وہ ہمیں آخرکار مل جانے ہیں، اتنے پیسوں کے اوپر پھر وہ زکوٰۃ اپنی ادا کرے۔ لیکن سر اس پہ 1 سال کیسے گزرتا ہے؟ مثال کے طور پر بی سی کا بھی 7 ہی منتھ گزرے، 7 مہینے گزرے، تو میرا رقم میں نے جمع کروائی بھی ہے، اس پہ 1 سال تو نہیں گزرا، تو ابھی جو 7 ہی مہینے 8 مہینے گزرے، 9 مہینے گزرے، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی نا؟ یہ دیکھا جائے گا 12 مہینے ہو چکے ہیں گزرے، تو پھر ہمیں اس 1 سال گزرے ہوئے اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اگر پہلے سے کوئی نصاب ہمارا بنا ہوا ہے، بیچ میں یہ اس میں آ کر ایڈ آن ہو جاتے ہیں، جیسے سونا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے 7.5 تولہ، یا اور کسی طرح ہمارا نصاب بنا ہوا ہے، بی سی کے پیسوں کے علاوہ ہم مالک نصاب ہیں، اس پر ہمارا سال چل رہا ہے، 5 مہینے ہمارے اس کو گزرے تھے، ہم نے بی سی بھی ڈال دی، باقی جو مہینے تھے وہ بی سی کے 6-7 مہینے ہوئے، اور پہلے سے 5 مہینے 4 مہینے ہمارے وہ چل رہے تھے، یوں اس نصاب کے اوپر ہمارا سال مکمل ہو گیا تھا۔ اس پہ مکمل نہیں ہوا، ہر ایک مال کے اوپر سال مکمل ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے سے جو ایک نصاب بنا ہوا ہے بنیادی نصاب، اس کے اوپر سال مکمل ہونا ضروری ہے، بیچ میں جتنا جتنا آتا جائے گا وہ اس بنیادی نصاب میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اس نصاب کے اوپر جب سال مکمل ہوگا تو سارے مال کی زکوٰۃ پھر ہم ادا کریں۔ اچھا، تو نیکسٹ کوسچن میرا آیا تھا کہ حج کی نیت سے جو مال یا رقم وغیرہ جمع کی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حج کی نیت سے جو ہم نے رقم رکھی ہوئی ہے صرف جمع کرنے کی حد تک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ہم نے وہ ایکچولی پے کر دی، وہ ہم نے جو ہمارا ایکسپنس تھا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے گورنمنٹ کو دے دیا، اور اس میں سے ہمیں واپس بھی کچھ نہیں ملے گا، تو وہ پیسے تو ہمارا ایکسپنس آؤٹ ہوگا نا، وہ پیسے چلے گا، لیکن اگر صرف رکھنے کی حد تک بات ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ کوسچن آتا ہے کہ تاجر حضرات، ان کا مال تجارت ہوتا ہے، اسٹاک وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اسٹاک پہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تاجر حضرات بھی اپنے اسٹاک پر اسی طرح زکوٰۃ ادا کریں گے کہ اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو وہ لگا لیں گے، جو بھی کرنٹ مارکیٹ ویلیو اس کی بنتی ہوگی اس کے اوپر 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ صحیح۔ اچھا، اس طرح نیکسٹ کوسچن آتا ہے کہ کاریگر حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے اوزار ہوتے ہیں یا کمپنیز وغیرہ میں مشینریز لگی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کہ جس سے مال تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ وہ چیزیں یا وہ مشینری جن سے ہم اپنا مال تیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آلات، جیسے ہماری انسٹالیشن ہوتی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو مشینوں سے جو ہمارے پروڈکٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے، مال بن رہا ہوتا ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس انسٹالیشن کے اوپر، اس مشین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا ان مشینوں کا مسئلہ۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم، جیسے بوٹلز ہیں، ان کے اندر ہم چیزیں بھر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، عطر کی اور دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا جو اسٹاک ہوتا ہے نا، اس کے اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہم چیزیں تیار کر رہے ہیں، پروڈکٹس بنا رہے ہیں، مشینری ہے، اس مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اس سے نکلنے والی پروڈکٹس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی پیمانہ ہے جس کے اندر ہم چیزیں بھر کے بیچ رہے ہیں، تو اس کے اسٹاک کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا سر، لیکن وہ جو پروڈکٹ، جیسا آپ نے کہا کہ مشین سے جو پروڈکٹ نکلے گا زکوٰۃ اس پہ ہوگی،
لیکن اگر وہ اس کا ذریعہ آمدن ہے، وہ کمائی سے رہا ہے کہ وہ مشین سے پروڈکٹ بنا رہا ہے، وہ پروڈکٹ بیچ کے کما رہا ہے، اس کے ذریعے آمدنی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا زکوٰۃ ہوگی اس کے پروڈکٹ پہ؟ دیکھیں ذریعہ آمدن اس کا یہی ہے، لیکن اگر وہ آمدن کماتے کماتے وہ آمدن اس کی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. یا پھر اس کا اسٹاک بنتے وہ اتنا جمع ہو جاتا ہے، فنش گڈز اس کی اتنی ہو جاتی ہیں کہ مال تجارت اس کا زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اچھا، اوزار وغیرہ جو اتنے کاریگروں کے اوزار وغیرہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں. ایک چیز بس وہ جو میں نے ابھی اضافہ کیا، اس کو بھی آپ اوزار کہہ سکتے ہیں، شیشیاں وغیرہ جس کے اندر آپ کوئی چیز بھر کے بیچیں، تو اس کو چاہے آپ اوزار کہیں یا اس کو آپ کچھ بھی کہیں، ان کے اسٹاک کے اوپر فقہا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ. اچھا، تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ کسی کو ہم زکوٰۃ دیں لیکن اس کو بتائیں نہیں کہ زکوٰۃ ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ہماری؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے. کسی کو نہیں بتایا، کسی کو تحفہ بول کے دے دیا، عیدی بول کے دے دیا، لیکن دیتے وقت نیت بہت ضروری ہے. اگر نیت ہماری نہیں ہے، نیت یہی ہے کہ عیدی دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، نیت یہی تھی کہ تحفہ دے رہا ہوں یا عیدی دے رہا ہوں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بعد میں پھر چاہے سوچتے رہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا تھا وہ میں نے زکوٰۃ میں شمار کر لیا، ایسے شمار نہیں ہوتا، دیتے وقت نیت ضروری ہے. اس لیے یہ بالکل اسی طرح کا میرا نیکسٹ کوشچن ہے یہاں پہ کہ کیا زکوٰۃ کی رقم کو کسی چیز سے بدل کر دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم راشن دلوا دیں یا کپڑے دے دیں یا اور کوئی ضرورت کی چیز دے دیں، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل، اگر وہ مستحق ہے تو بالکل اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس سلسلے میں یہ دیکھ لینا بہتر ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، اسے راشن کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس کو کسی اور مصرف کے لیے پیسے درکار ہوں، تو یہ احتیاطاً بس دیکھ لیا جائے. البتہ اگر وہ مستحق ہے اور اس کو ضرورت کی چیزیں دے دی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، تو نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے کیا ملازمین کو تنخواہ کے طور پر یا تنخواہ میں کسی بونس کے طور پر دی جا سکتی ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر لینے والا مستحق کے زکوٰۃ ہو تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چاہے اس کو تنخواہ کے طور پہ ہی دے رہے ہیں، اس کو تنخواہ بول کے دے دیں، لیکن لینے والا اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، تو بعض اداروں میں رمضان میں عیدی کے طور پر زکوٰۃ کی رقم سے راشن وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ آفر تمام ملازمین کے لیے ہوتی ہے. اب ایسے ملازمین جو خود کو صاحب نصاب تو ہیں، وہ اب وہ بھی ایسے راشن لے لیتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں پھر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اداروں کے اندر دو طرح کی پریکٹسز ہیں. بعض جگہوں پر زکوٰۃ کے مال سے یہ راشن وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر وہ بطور بونس ہی راشن وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے. تو اگر وہ بونس کے طور پہ دیا جا رہا ہے تو پھر تو وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، مستحق ہو یا غیر مستحق ہو، وہ سبھی اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مال کا راشن ہے، تو پھر جو غیر مستحق ہے اس کو لینا درست نہیں ہوگا. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے اندر وکالت کا کوئی آپشن ہے کہ آپ کسی کے لیے لے لیں، اگر آپ کو کوئی ایسا آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں، آپ کسی اور کے لیے لے لیں، تو پھر وہ لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس میں صرف اتنا ہی آپشن ہے کہ آپ مستحق زکوٰۃ ہیں، جیسے بعض جگہوں پر فارمز وغیرہ بھی سائن کروائے جاتے ہیں بعض اداروں کے اندر، جو بھی ملازم لے رہا ہوتا ہے، جو بھی امپلائی وصول کر رہا ہوتا ہے، اس سے فارم ایک سائن کروایا جاتا ہے کہ آپ مستحق زکوٰۃ ہیں، اس پہ آپ ٹک کر دیں. تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہ ہو تو پھر وہ اس پہ ٹک نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کا پہ ٹک کرنا درست نہیں ہے. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طرح کہ مجھے پتہ ہے بھائی ملازمین میں مستحقین بھی لیں گے اور جو غیر مستحق ہیں وہ بھی لے لیں گے، تو ایک اندیشہ تو ہے. تو کیا اگر اس طرح زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر کسی غیر مستحق کو دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس پہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ میرے امپلائیز میں سے کون کون مستحقین ہیں، مستحقین تک پہنچایا جائے. یا پھر یہ والی جو صورت میں نے ایک فارم کی صورت عرض کی کہ ان سے کوئی حلف نامہ لے لیا جائے، کوئی فارم ان سے سائن کروا لیا جائے کہ جو مستحقین ہیں وہی ہمارے پاس آئیں. پھر اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اس کی جو ہے اس کی طرف سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، نیگلیجنس ہوگی، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو وہ اس کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، تو نیکسٹ کوشچن میرا یہاں پہ آتا ہے. ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ خلفاء راشدین کے وقت میں زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی اور پھر اس رقم سے عوام الناس کو سہولیات جو ہے فراہم کرتی تھی. تو اسی طرح موجودہ وقت میں حکومت مختلف صورتوں میں آپ سے ہم سے جو ہے ٹیکس وصول کر رہی ہوتی ہے. تو کیا اس طرح ٹیکس کی صورت میں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں، ٹیکس کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹیکس کا تو نظام بالکل مختلف ہے زکوٰۃ کے نظام سے. ٹیکس کا نظام تو محصول کا نظام ہے، جس کے اندر ہر امیر و غریب ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں ہم امپلیسٹلی بھی ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں. چیزیں ہم خرید رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکس کا نظام مختلف ہے، زکوٰۃ کا نظام مختلف ہے. ایون جس نے ٹیکس دے دیا ہوتا ہے
اور وہ مستحق نہیں ہوتا, وہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے, وہ بھی زکوٰۃ اپنی ادا کر رہا ہوتا ہے ٹیکس کے باوجود بھی. ٹھیک ہے, تو مطلب اس میں یہی ہے کہ آپ ٹیکس تو بھلے دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کا الگ نظام, ٹیکس کا نظام مختلف ہے, ٹیکس کے مصارف بھی مختلف ہیں. ٹیکس حکومت جو لیتی ہے وہ اس کو مستحقین زکوٰۃ کو نہیں دیتی, نہ ہی ان کی طرف سے عامل بن کے لے رہی ہوتی ہے, نہ ہی ان کی طرف سے وکیل بن کے لے رہی ہوتی ہے, وہ اس کے مصارف بھی الگ ہیں. ٹیکس سے تو وہ ہماری معیشت کو چلا رہی ہوتی ہے, ٹیکس سے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے, ٹیکس کو غریبوں فقیروں کے اوپر خرچ نہیں کر رہی ہوتی. تو ٹیکس مختلف چیز ہے, زکوٰۃ مختلف چیز ہے. ٹیکس ادا کرنے کے باوجود بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر مالک نصاب. ٹھیک ہے. اچھا, تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ پاکستان اور دنیا میں ایسے جو ملک ہیں جن کی معیشت جو ہے کمزور ہے, ان پر اربوں ڈالر کے قرضے ہیں, تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ملک کے ہر فرد کے لیے جو قرضہ ہوتا ہے وہ واجب الادا ہو جاتا ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے. اس کے سبب زکوٰۃ اور قربانی دونوں موقوف ہو جائیں گے کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس طرح تو پھر وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی پھر کچھ نہ کچھ وہ ڈیٹ برڈن تلے دبا ہے. بالکل. تو چاہے وہ کتنا لکھ پتی ارب پتی کیوں نہ ہے, وہ تو پھر کہے گا کہ میں جو ہے وہ چونکہ مقروض ہوں لہٰذا میرے اوپر یہ جو ہم نے قرض شمار کیا ہوا ہے, جس چیز کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری معیشت کے اوپر جتنا قرض کا بوجھ ہے وہ ہم نے ہر فرد کے اوپر اس کو رکھ دیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا اس کے اندر کہ کون شخص امیر ہے کون شخص غریب ہے. یہ تو وہ تقسیم ہے کہ جو ہمارے عمرا نے کی یا جو ہمارے حکمران نے کی یا جو ہمارے ایک معیشت کا خاص ایک کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کے تحت یہ تقسیم کی گئی. لیکن یہ وہ زکوٰۃ والی تقسیم نہیں ہے. اس کے اندر صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب, مستحق غیر مستحق, سب کو لا کر ایک ہی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے. اس تقسیم کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ اصلاً جو مالک نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ وصول کرے گا. ٹھیک. اچھا سر, زکوٰۃ کیا وقفے میں دی جا سکتی ہے, ایک ہی ساتھ دینا ضروری ہے, ایک ساتھ دے دی جائے؟ زکوٰۃ ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دی جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو اپنے مال میں سے نکال دیا جائے, ادا کر دیا جائے. یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا اور ہم نے پوری زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر وہ ذمہ ہمارے رہ جائے گا. اچھا سر, یہ بھی ہوتا ہے کیا میرا جو کوشچن ہے نیکسٹ, کہ زکوٰۃ کیا ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل, زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. جیسے ہی مالک نصاب بنے, اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے نفس وجوب زکوٰۃ کا اور ایک ہے وجوب ادا. نفس وجوب کا مطلب یہ ہے کہ آپ مالک نصاب بن گئے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی, لیکن ادا کب کریں گے, ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ ادا کرنا واجب ہوگا 1 سال کے گزرنے کے بعد. ٹھیک ہے, ابھی بھی اگر آپ ادا کر دیں گے, زکوٰۃ اگر دے دیں گے تو وہ ایڈوانس ڈسبرسمنٹ اس کی کہلائے گی, ایڈوانس میں دے دینا کہلائے گا, ایڈوانس پیمنٹ کہلائے گی. زکوٰۃ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گی, لیکن اس میں جو ہے وہ شرط پھر یہ ہے کہ جب ایکچولی آپ کا سال کمپلیٹ ہوگا وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ میری واقعتاً حقیقتاً بنی کتنی اور میں نے ادا کتنی کی. اچھا, اگر تو آپ زیادہ ادا کر چکے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ صدقہ نفل ہو گیا آپ کا, وہ نفلی صدقہ ہو گیا. لیکن اگر آپ نے کم ادا کی ہے تو پھر اتنی جتنی کمی ہے وہ پوری کر دو. جی. اچھا سر, نیکسٹ کوشچن میرا آتا ہے کہ جو بینک کے ذریعے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے اکاؤنٹ سے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, اور اگر اس طرح زکوٰۃ کٹ جاتی ہے تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, بہتر صورت یہی ہے, اچھا یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کرے, اپنے قریبی لوگوں میں دیکھے, قریبا میں دیکھے, ان کو زکوٰۃ ادا کرے. ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کے 2 فوائد ہوتے ہیں, 2 طرح سے اجر ملتا ہے. ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر ملتا ہے, دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے. ٹھیک, تو ان میں دیکھے, ان کو زکوٰۃ ادا کرے. اپنے ہاتھ سے دینے میں بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے, تو اپنے ہاتھ سے ہی ادا کیا جائے. لیکن البتہ اگر حکومت اس کو کاٹ لیتی ہے زکوٰۃ کو, اور یہ بھی اس پر رضامند ہوتا ہے, اکاؤنٹ میں اس نے پیسے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کاٹ لیں, ورنہ یہاں پر یہ کہہ دیا جاتا ہے نا CZ50 کا ایک فارم ہوتا ہے, زکوٰۃ ڈیکلیریشن فارم, کہ آپ وہ سبمٹ کروا دیں تو پھر ہم آپ کی زکوٰۃ نہیں ڈیڈکٹ کریں گے. تو اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی کہ ٹھیک ہے آپ میری زکوٰۃ اس پر ڈیڈکٹ کر لیں. لیکن اس صورت میں بھی جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس کی تو زکوٰۃ کٹی ہے, باقی جو کچھ اس کے پاس ہے سرمایہ, اس کی زکوٰۃ تو بہرحال ادا کرے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ان کے بینک کے اکاؤنٹ سے کٹ گئی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, باقی جو چیزیں ان کی زکوٰۃ بھی تو ادا کرے نا بھائی. بالکل, مطلب باقی چیزوں کو بھی دیکھنا, باقی چیزوں کا بھی حساب لگا, ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرے. اچھا سر, نیکسٹ کوشچن میرا ہے کہ کیا غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں, اور کیا وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مستحق ہیں؟ نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ کی رقم اور صدقہ فطر نہیں دی جائے گی. اچھا, جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا حساب کتاب کیا انگریزی مہینوں کے حساب سے ہم لگائیں گے یا قمری مہینے جو ہیں ہمارے اس کے حساب سے؟ قمری مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ شمار کریں گے, انگریزی مہینے سے. انگریزی مہینے سے.
ٹھیک ہے. اچھا تو نیکسٹ کوشچن آتا ہے کیا زکوٰۃ اسی مال پر نکالی جائے گی جس پر سال گزرا ہے یا پھر سال کے درمیان یا زکوٰۃ نکالتے وقت جو اضافی مال آیا وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں شامل کیا جائے گا؟ بنیادی طور پر جو ہمارا نصاب بنا ہے اس نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جتنے پیسے اس میں ایڈ آن ہوتے چلے جائیں گے, ہر روپے کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بنیادی نصاب میں وہ شامل ہوتے چلے جائیں گے, ان کے اوپر سال گزر گیا تو پھر سارے کے سارے پیسوں کی, وہ سارے مال جو بھی ہمارا زکاتیبل ہے ان سب کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. اچھا تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ بہت سے افراد حساب کتاب نہیں لگاتے ہیں زیادہ, وہ ایک اندازاً کیا کرتے ہیں, ایک اماؤنٹ نکال لیتے ہیں, اندازاً ہی زکوٰۃ بنا لیتے ہیں, پھر اسی حساب سے ادا بھی کر دیتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ درست ہے, اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں طریقہ تو درست نہیں ہے کہ اندازے سے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں. طریقہ یہی ہے کہ حساب لگائیں, شمار کریں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے, اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں. البتہ اگر کسی نے اندازے سے زکوٰۃ ادا کی ہے تو وہ ایکچولی پھر دیکھے کہ اس کی زکوٰۃ بنی کتنی تھی. اگر اس نے اندازے سے زیادہ ادا کر دی ہے تو ٹھیک ہے, عند اللہ معجور. لیکن اگر اس نے اندازے سے کم ادا کی ہے تو پھر جو کمی ہے اس کو پورا کر دیں. جیسے نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر وقت پہ ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو کیا زکوٰۃ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی؟ وقت پر اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی, وہ ہمیں بہرحال ادا کر لیں. اچھا سر, یہاں نیکسٹ کوشچن میرا ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے ماضی میں اپنے پاس میں زکوٰۃ نکالی نہیں تھی, ان کی پریکٹس ہی نہیں تھی, لیکن ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملی, انہوں نے توبہ کری, ان کو ریلائز ہو گیا, تو اب وہ گزشتہ سالوں کی اپنی زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے؟ دیکھیں گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی سالوں کی, مثلا 3 سالوں کی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, تو وہ ایک مرتبہ جو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا نا 2.5% یا 40واں حصہ اس کا, پھر وہ اگلے سالوں کی زکوٰۃ میں سے اس کو نکال لے گا, یعنی اس اماؤنٹ کو باہر نکالے گا, پھر باقی کے اوپر اگلے سال کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو اب اس کا زکوٰۃ کا وہ اماؤنٹ ہے جو اس کو دینا ہے, وہ دوبارہ اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں شمار نہیں کرے گا. یعنی 3 سالوں کی وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو پہلے سال کی جب وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس میں سے مثال کے طور پر زکوٰۃ کے جو اس کے پیسے ہیں وہ بنتے ہیں 10,000 روپے. اب وہ 10,000 روپے الگ کرے گا, 1,10,000 روپے تھے, 10,000 روپے الگ کرے گا. اب 1 لاکھ کے اوپر پھر وہ 2.5% یا 40واں حصہ جو ہے وہ اپلائی کرے گا, پھر اس کی جتنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ الگ کرے گا, پھر اس کے بعد جو اب نصاب اس کا بنتا ہے جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے اوپر پھر دوبارہ فارمولہ اپلائی کرے گا. یہ اس کے اندر کرنٹ ایئر کی وجہ سے. جی. اچھا تو نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ صدقہ فطر کی وضاحت فرما دیجیے, زکوٰۃ اور فطرے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں صدقہ فطر جو ہے وہ ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے اندر انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, جو خامیاں ہو جاتی ہیں, ان کی تلافی صدقہ فطر کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. یعنی ان غلطیوں کو دور کر کے ان کو ستھرا کر دیتا ہے. صدقہ فطر دیا جاتا ہے عید کا جو سورج طلوع ہوتا ہے, عید کی جو صبح طلوع ہوتی ہے, تو جس نے وہ صبح دیکھی اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اس کے اندر زکوٰۃ کی طرح سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا, البتہ نصاب اس کا وہی والا ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے, وہی 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت. ٹھیک ہے, سال گزرنا اس کے اندر شرط نہیں ہے. جس نے عید کی صبح دیکھ لی اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہو گیا. ٹھیک. اچھا, فرق میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر نمو شرط ہے, یعنی وہ اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہو, قابل اضافہ مال ہو. ٹھیک ہے, قابل زیادتی وہ مال ہو. جبکہ یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے, فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر نمو ضروری نہیں ہے. کوئی اگر ایسا مال ہے جس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن بہرحال وہ آپ کی بازار میں اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے تو وہ بھی اس کے اندر شمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے, جبکہ صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے باپ کے اوپر. تو یہ کچھ فروق ہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں. اسی طرح صدقہ فطر نکالنے کا سب سے بہترین یا سب سے اچھا وقت کون سا ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ ہے جیسے ہی طلوع آفتاب ہو, عید کی صبح, عید الفطر کی صبح یعنی یکم شوال المکرم کا جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا, وہاں سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کا جو وقت ہے, اس بیچ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے. کسی مستحق کو دیکھ کر یا کسی کو ہم جانتے ہوں جس کو ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے یا جسے ہم جانتے ہیں کوئی وائٹ کالر شخص ہے,
اس کو ہم نے مصارف سیم ہی ہیں، جن کو مصارف وہی ہیں، مصارف بھی وہی ہے، نصاب بھی وہی ہے. اچھا تو نیکسٹ کوسچن میرا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے وقت صدقہ فطر دینا بھول گیا تو کیا پھر عید کی نماز کے بعد دینا اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا؟ بالکل عید کی نماز کے بعد بھی اس کے اوپر واجب رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، یہ صرف بہتر اور بہتر کا معاملہ ہے کہ اس وقت ادا کر دے تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اس کے بعد بھی اس پر ادا کرنا ضروری ہوگا. ایک اور اہم فرق ہے، ایک اہم بات ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ صدقہ فطر شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے، مال کے اوپر لازم نہیں ہوتا. یعنی اگر اس شخص کا انتقال ہو گیا تو صدقہ فطر بھی ساقط ہو جائے گا. ٹھیک، صحیح، مطلب صحیح بات ہے. اگر شخص کا انتقال ہو گیا، حکم زکوٰۃ کا ہے تو مال پر زکوٰۃ دی جائے گی بھلے انتقال ہو گیا اس شخص کا. لیکن یہاں جو ہے وہ صدقہ فطر چونکہ شخص کے اوپر ہوتا ہے، یہ شخص اگر چلا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا اس کا صدقہ فطر، پر زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی اگر انتقال ہو جائے. ایسا تو نیکسٹ کوسچن آتا ہے کہ عشر کیا چیز ہے اور یہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ عشر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ ہے. یعنی جو زرعی زمین ہوتی ہے، ایگریکلچر کے اندر اصل میں جو ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ یہ عشر کہلاتا ہے. اچھا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، زمین کی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جو بارش سے سیراب ہوتی ہیں اور فصل اگا دیتی ہیں. بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے لیے از خود انتظامات کر کے ان سے فصل پھر تیار کی جاتی ہے. تو اگر تو وہ بارش سے سیراب ہو رہی ہیں تو اس فصل کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر جو ہے وہ خود سے انتظامات کیے ہیں تو اس میں پھر اس کا 20واں حصہ. صحیح 10واں حصہ 20واں حصہ ڈفرینٹ. اچھا سر، اس میں کیا مطلب پھل وغیرہ اور جو پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، کوئی ڈفرینسیشن ہے یا نہیں ہے؟ مطلقاً ایک بس جو اگنے والی فصل جو بھی فصل ہوگی ہے اس فصل کا 20واں حصہ اگر خود سے تیاری کی ہے تو 20واں حصہ، اور اگر بارش سے وہ سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ. اب ماشاء اللہ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت اچھی رہنمائی ہوئی، بہت ساری کنفیوژنس تھی، بہت ساری باتیں پتہ ہی نہیں تھیں. ماشاء اللہ اچھی رہنمائی ہوئی، بہت ساری باتیں پتہ لگی. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز جو ہیں ان کے بھی ذہنوں میں کچھ کنفیوژنس ہوں گی یا سوالات ہوں گے یا بہت سی نئی باتیں ان کو یقیناً پتہ لگی ہوں گی. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ویورز، امید کرتا ہوں ماجد ود مفتی کا زکوٰۃ والا یہ سیشن آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں زکوٰۃ کو لے کر کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میں وہ سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں، یا اس وقت جو اسکرین پر ای میل ایڈریس آپ کو شو ہو رہا ہے آپ اس پر بھی اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو ماجد ود مفتی کا یہ سیشن پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اگلے سیشن تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.